بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گناہان کبیرہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7 جو کہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے۔ اور ہم نے لاسٹ اپنی نشست جب میں جس ٹاپک کو پڑھ رہے تھے، اس کتاب کے جس حصے کو، اس کی ہیڈنگ تھی توبہ، اور توبہ کے حوالے سے ہم نے توبہ کی اصلیت کے حوالے سے بھی جان لیا۔ شرمندگی گناہ ترک کروا دیتی ہے، ہم نے اس ہیڈنگ کے حوالے سے بھی پڑھ لیا۔ کامل توبہ یعنی پوری توبہ، یہ اس کے بارے میں بھی جان لیا۔ پھر توبہ کا واجب ہونا اور اس کی خوبی، یہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ یہ میں تمام ہیڈنگز آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں۔ پھر توبہ نصوح، کون سی توبہ ہوتی ہے، ہم نے اس کے حوالے سے بھی جان لیا ہے اس کتاب میں۔ مزید توبہ کی جو فضیلتیں تھیں ہم نے وہ بھی پڑھ لی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم توبہ کی فضیلتیں پڑھنے کے بعد ہم نے آپ سے لاسٹ آڈیو میں خدا حافظ آپ سے کہا تھا، آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس پارٹ 7 کے ریڈنگ کی نشست میں توبہ فوری واجب ہے، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ تو ہم آئیے مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شیخ بہائی علیہ رحمہ نے شرح 40 میں فرمایا ہے کہ توبہ کے فوراً واجب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے جسم کو نقصان پہنچانے والے زہر، اور جس طرح زہر کھا جانے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علاج میں جلدی کرے تاکہ اس کا جسم ہلاک نہ ہو اور ختم نہ ہو جائے، اسی طرح گناہ گار پر واجب ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور فوراً اس سے توبہ کر لے تاکہ اس کا دین ضائع نہ ہو۔ اور جو گناہ گار توبہ میں غفلت کرتا ہے اور دوسرے وقت پر ٹال دیتا ہے، وہ اپنے لیے اتنے 2 بڑے خطرے مول لیتا ہے کہ اگر ایک سے بچ گیا تو دوسرے میں پھنس جائے گا۔ اول، ناگہانی موت آ جانا، اس طرح کہ غفلت سے چونک بھی نہ پائے کہ یکایک اپنی موت نظر آ جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 انورٹڈ کاما، کہ کیا ان بستیوں والے اس بات سے خوف ہیں کہ ان پر عذاب راتوں رات آ سکتا ہے جبکہ وہ پڑے سوتے ہوں۔ آئیے یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو کہ ہم نے سورہ اعراف کی آیت 97 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس حالت میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور ایک گھڑی کی بھی مہلت مانگیں گے تو نہیں ملے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے سورہ منافقون کی آیات نمبر 10 اور 11 میں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اپنے مال میں سے خیرات کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ اے پروردگار عالم، میری موت تھوڑے سے وقت کے لیے ملتوی کر دے تاکہ میں ماضی کی تلافی کر لوں۔ لیکن خدا کبھی کسی کی موت کے آ جانے پر اسے ملتوی نہیں کرے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو ہم نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ پڑھا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ مرنے والا شخص ملک الموت سے کہے گا انورٹڈ کاما، مجھے 1 روز کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور آخرت کے سفر کے لیے کچھ توشہ تیار کر لوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے وہ کہے گا کہ تیری عمر کے دن تو پورے ہو چکے ہیں، اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے 1 گھڑی کی مہلت دے دے، پھر وہ کہے گا کہ تیری عمر کی گھڑیاں تو پوری ہو چکی ہیں، پھر اس کے واسطے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور گزری ہوئی عمر پر ہزاروں حسرتوں اور ندامتوں کے ساتھ بدن سے اس کی روح نکل جائے گی، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کا امکان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اور آئیے اس حوالے سے ہم نے کچھ یہاں پہ حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں، لیکن یہ کچھ ایک فارسی ہی کا شعر ہے جو کہ ہمارے لیے اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ کہ جو آگے اس کے آگے ترجمہ دیا گیا ہے، آئیے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ کوئی تدبیر کر اور کام بنا، کوئی شفیع ڈھونڈ اور معافی مانگ، جب وقت کی گردش سے پیمانہ بھر گیا تو پھر 1 لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ جب تک اصلاح کا امکان ہے کوشش کر لے، ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ جا اور اپنے دامن پر بیٹھی ہوئی ذلت کی گرد دھول ڈال، ایسا نہ ہو کہ یکایک نہر ہی بند ہو جائے۔ یہ ہم نے فارسی کے اشعار کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ اب آئیے کتاب، یہ حاشیے میں لکھا ہوا تھا، اب آئیے کتاب کے بقیہ حصے کی جانب۔ لکھا ہے دوسرے یہ کہ توبہ کی مدد سے اپنے گناہ کی آلودگی صاف نہ کرنے کے باعث دل میں گناہوں کا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اس
اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ صاف ہونے کے قابل نہیں رہتا، اس لیے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس سے اس کے دل میں دھند سی پیدا ہو جاتی ہے، جیسی سانس سے آئینے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب دل پر گناہوں کا اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کثیف ہو جاتی ہے، کاف سے یہ فے کثیف ہو جاتا ہے، اور جس طرح سانس کی بھاپ کی زیادتی سے آئینے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل کی کثافت زیادہ ہوگی تو اس کی فطرت بن گئی، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کہ اس پر چھپ کر ایسی جم گئی کہ نہ کسی حق کو سمجھ پاتی ہے نہ قبول کرتی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے جس طرح زنگ بڑھ جانے سے آئینہ اس قدر کثیف ہو جاتا ہے کہ پھر قابل صقل نہیں رہتا۔ اور یہاں پر بھی جو حوالہ ہے وہ عربی کا شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہم آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر آہ سے آئینہ کالا پڑ جاتا ہے تو دل کا آئینہ آہ سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس وقت اپنے گناہوں سے ڈر تاکہ قیامت کے دن تجھے کسی کا ڈر نہ رہے۔ یہ ہم نے جو عربی کے اشعار لکھے تھے اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے روایتوں میں ایسے دل کو گھٹیا اور کالا کہا گیا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے جو تفصیلات ہیں لکھا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے دل کے لیے کوئی چیز گناہ سے زیادہ نقصان دینے والی نہیں ہے۔ بے شک جب دل میں گناہ کا اندھیرا داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندھیرا اس کے ساتھ ہی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، جس سے آخرکار وہ اوندھا ہو جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور اس میں بریکٹ میں آگے لکھا ہے کہ حق سے پھر جانا، بس یہی چیز بریکٹ میں لکھی تھی۔ اگلے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں۔ آپ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ لم یرجع صاحبہ الی الخیر ابداً، اس کا مالک پھر نیکی کی طرف نہیں پلٹتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے دل کا مالک گناہ ترک نہیں کرتا، نہ ان سے توبہ کرتا ہے، اور اگر زبان سے کہتا بھی ہے کہ میں نے توبہ کی تو یہ زبانی ہی بات رہتی ہے، اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس میں حقیقت نہیں ہوتی تو اس کا اثر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی شخص زبان سے کہتا ہے کہ میں نے کپڑے دھو لیے لیکن اس بات سے اس کے کپڑے صاف نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا شخص دین کے معاملات میں اس قدر بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے اور آخرکار بدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے سورہ روم آیت نمبر 10۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے توبہ کی قسمیں، آئیے جانتے ہیں۔ توبہ جس کے معنی خدا کی طرف رجوع کرنے کے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لحاظ سے کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اقسام بیان کی گئی ہیں جو کہ نمبر وار دی گئی ہیں، جو کہ میں پہلے دیکھ لوں کہ کتنی بیان ہوئی ہیں۔ جی میرے خیال ہے کہ 4 ہیں۔ چلیے پہلے دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے کفر سے ایمان کی طرف پلٹنا اور شک اور تردید سے یقین اور اطمینان کی طرف اور باطل عقیدے سے حق کی طرف رجوع کرنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے کہ چھوٹے یا بڑے گناہ سے استطاعت کی طرف اور مخالفت سے موافقت کی طرف واپسی۔ تیسرے نمبر پہ ہے خالق کائنات کی معرفت اور بندگی کے فرائض کی مناسب اور واجبی انجام دہی میں کمی اور کوتاہی سے ان کی بھرپور کوشش کی طرف واپسی۔ اس کی یاد میں غفلت برتنے سے اس کے ذکر کی کثرت کی طرف واپسی اور دوری سے نزدیکی اور بے وفائی سے وفاداری کی طرف واپسی۔ جاننا چاہیے کہ معصومین یعنی انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی توبہ تیسری اور چوتھی قسم کی توبہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ تمام انسانوں حتیٰ کہ نیکوں کے لیے بھی لازمی ہے، کیونکہ یہ لوگ اگرچہ گناہ میں آلودہ نہیں ہوتے لیکن معرفت اور عبادت میں جس مقام پر ہیں اور جس حال میں ہیں اس سے یقیناً اونچے مقام اور حال پر پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ موجودہ مقام و حال اس گناہ کی نسبت سے ہے۔ اسی طرح وہ ذکر کے جس حال میں اور قرب کی جس حد پر بھی ہوں گے اس سے اونچا بھی ایک حال اور ایک مقام ہوگا جس تک انہیں اپنے آپ کو پہنچانا چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ غرض کوئی شخص معرفت، عبودیت اور شکر گزاری کی کسی حد میں ہو یقیناً ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ اسے رب العالمین کے شایان نشان ہونا چاہیے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے پہلی مخلوق یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم نے تجھے ویسا نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق
حق ہے اور تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے۔ بندہ وہی اچھا ہے جو خدا کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے اور کر لے اور توبہ کر لے، ورنہ اس کی خدائی کے لائق تو کوئی بندگی کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اپنے حال اور اپنے شکر و عبادت پر شرمندہ رہے اور بلند تر حال اور مقام تک پہنچنے کے لیے کوشاں رہے، خصوصاً فطری ضروریات اور جائز مادی مزوں میں مشغول رہنے کے بعد، کیونکہ اس حالت میں عبادت کی لگن نہیں ہو سکتی۔ غرض اس بیان سے یہ تھی کہ معصومین کی دعائے مغفرت اور توبہ کی وجہ بتا دی جائے، ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ شک اور شبے میں پڑ جائیں جب وہ یہ سنیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میں ہر روز 70 بار مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پر حوالہ ہے کافی کا۔ تو یہ توبہ کی چوتھی قسم ہے۔ یہ توبہ خطا اور ترک اولا کے باعث نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک وجود ہر قسم کی نجاست سے دور اور دوسرے لفظوں میں خدا کا پاک کیا ہوا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ہیڈنگ لکھی ہے توبہ کاملہ کی کیفیت اور اس کی مستحب باتیں۔ یہ جانتے ہیں، لکھا ہے کہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، توبہ دل کی حسرت اور شرمندگی اور کیے ہوئے گناہ سے دل کا بھاری اور رنجیدہ ہونا ہے۔ دل کا غم جتنا زیادہ ہوگا توبہ قبولیت سے اتنی ہی قریب ہوگی، لیکن وہ بھی گناہ کو بڑا سمجھنے سے مشروط ہے، کیونکہ انسان گناہ کو جتنا بڑا سمجھے گا اس کی شرمندگی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ مثلاً کسی شخص کی غفلت سے اس کے مال و اسباب میں آگ لگ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اسباب کے جل جانے کا جتنا زیادہ خطرہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے اپنی غفلت پر رنج ہوگا، خاص طور پر جب ایسی آگ ہو کہ جس کا بجھانا مشکل ہو، اور جب وہ یہ دیکھے گا کہ اسے ابھی آگ میں جل جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ نہ بھاگنے کا ہی کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہی موجود ہے، تو پھر تو اس کا حال ظاہر ہی ہے۔ اسی طرح گناہگار آدمی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس نے اپنے لیے ایسی آگ لگائی ہے جس سے بھاگنا ممکن نہیں ہے، اور کوئی انسان اسے بجھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسی آگ ہے جو خدا کے قہر و غضب سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، یہ ایسی سزائیں ہیں کہ جن کے سامنے آسمان اور زمین بھی نہیں ٹھہر سکتے، انورٹڈ کاما کلوز، اور اس کی جلن بھی دنیا کی آگ کی جلن نہیں ہے۔ پھر آگے چلتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب کسی کو دوزخ سے نکال کر دنیاوی آگ کے تندور میں ڈالیں گے تو وہ چین سے سوئے گا، اس آگ سے خدا بچائے جس کے مقابلے میں دنیاوی آگ کا تندور آرام کی جگہ ہے۔ آئیے اب نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے ناقابل برداشت عذاب۔ اس کے بارے میں تفصیل یوں ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ گار کو اپنا گناہ نہیں خدا کی بڑائی دیکھنا چاہیے جس کا اس نے گناہ کیا ہے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا قہر اتنا شدید اور اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ آسمان اور زمین اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہم نے پڑھا اس میں حوالہ دیا گیا ہے سورہ بروج آیت نمبر 12 کا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ خداوند عالم سورہ مزمل میں فرماتا ہے انورٹڈ کاما کلوز ہے، اور یہاں پر یہ آیات ہیں سورہ مزمل کی 12 اور 13، تو ان کو مل کر پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما بے شک ہمارے پاس آخرت میں دشمنوں کے لیے بھاری بھاری بیڑیاں اور آتش دوزخ کی زنجیریں ہیں جن میں بندھ جائیں گے تو پھر وہ ان لوگوں سے الگ نہیں ہو سکیں گی، اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے جس میں وہ جلائے جائیں گے، اور حلق میں پھنس جانے والا کھانا بھی ہے جو اپنی سختی اور کراہت کی وجہ سے نہ گلے سے اتر سکے گا نہ باہر آ سکے گا، اور وہ غلاف استخوان، تھوہڑ، تے واو ہیڑے، غسلین اور غساق ہے، غین سین لام یہ نون اور غین سین الف قاف غساق ہے، جس کا بیان دوسری آیتوں میں بھی آیا ہے، اور ان کے علاوہ ایک دردناک عذاب بھی ہے جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ دیا گیا ہے تفسیر منہج الصادقین۔ آگے لکھا ہے کہ خدائی قہر کی سختی اور شدت بہت سی آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ غرض یہ ہے کہ گناہ گار آدمی کو چاہیے کہ نہایت شرمندہ اور پریشان ہو، روتا پیٹتا چلتا گھلتا رہے، اور جب تک اپنے پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے چین سے نہ بیٹھے، اور وہ یقین بھی اسے مرتے وقت آئے گا جب رحمت کے فرشتے اسے خوشخبری سنائیں گے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جلنے کڑنے اور نالہ و فریاد سے آگیں، الف مد آ گاف یہ نون غنہ، آگیں اس طرح بجھ جائیں گی
گندگیاں یوں دور ہو جائیں گی اور اس کے گناہوں کی سیاہیاں یوں چھٹ جائیں گی کہ اس کی وہی حالت ہو جائے گی کہ جو گناہوں سے پہلے تھی۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، اور بلکہ کبھی کبھی تو پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، یعنی برابر کرتے رہنے کے نتیجے اور اپنی حالت سدھارنے کی کوشش سے وہ اپنے پروردگار کے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ اس کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اسی لیے امام سجاد علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما جو مجھے تیری محبت کے مقام تک پہنچا دے۔ حوالہ ہے صحیفہ سجادیہ۔ پھر لکھا ہے اور مجھے تو اپنی طرف لے جانے والی توبہ کے درجے پر پہنچا۔ حوالہ ہے دعائے ابو حمزہ سمالی، یہاں پہ لکھا ہے۔ پھر نیچے اگلی ہیڈنگ ہے کہ شرمندگی میں اضافہ نبیوں کی توبہ، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ توبہ کی حقیقت دلی شرمندگی ہے اور توبہ کا نتیجہ شرمندگی کی کمی بیشی کے لحاظ سے گناہوں کا ختم ہو جانا ہے، تو پھر شرمندگی میں اضافے کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور اس میں اضافے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنا ہے، خاص طور پر ان آیتوں پر جو پچھلے پیغمبروں مثلا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس پہلو پر توجہ رہے کہ ان کا گناہ دوسرے لوگوں کا سا گناہ نہیں ہے بلکہ ان کے مقام و منصب کے مطابق ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور بعض توبہ کرنے والوں کے قصے بھی بیان کیے جا چکے ہیں، اور اب کتاب کے خاتمے میں بھی ان میں اس سے کچھ کا ذکر کیا جائے گا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ لکھیے توبہ کی تکمیل، روزہ، غسل، نماز، یہ چاروں لکھیں یہاں پر، اور یہ سب ہیڈنگ میں ہیں۔ اب سب سے پہلے لکھا ہے کہ توبہ کی حالت پیدا ہونے کے بعد چند عمل مناسب ہوتے ہیں، اور یہ جو توبہ کی حالت کے بعد جو چند اعمال بتائے ہیں جو کہ مناسب ہوتے ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے نمبر 1 3 دن روزہ رکھنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس توبہ نسو کا خدا نے حکم دیا ہے وہ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ کتاب جہاد باب نمبر 86۔ نمبر 2 پہ ہے توبہ کا غسل، جیسا کہ گاجے باجوں کے شوق کے سلسلے میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس شخص سے جو گانا سننے کے گناہ سے توبہ کرنا چاہتا تھا فرمایا تھا کہ اٹھ اور غسل کر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کوئی بندہ کسی قسم کا اور کتنا ہی بڑا گناہ کرتا ہے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو خدا اسے بخش دے گا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما ہے لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے جو توبہ کرنا چاہتا تھا فرمایا کہ اٹھ کر نہا لے اور خدا کا سجدہ بجا لا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل الشیعہ کتاب طہارت باب نمبر 12۔ پھر تیسرا نمبر پہ پوائنٹ لکھا ہے کہ 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی گناہ کیا ہو وہ اس کے بعد اٹھ بیٹھے، طہارت کرے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور خدا سے بخشش کی دعا مانگے، تو پھر خدا پر لازم آ جاتا ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول کرے، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ جو کوئی برا کام کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر خدا سے معافی مانگے تو خدا اسے بخش دے گا اور اس پر رحمت نازل کرے گا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ کتاب جہاد باب نمبر 86۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ کتاب اقبال میں ذیقات کے اعمال کے باب میں لکھا ہے کہ ذیقعدہ کے مہینے میں اتوار کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا انورٹڈ کاما لوگو تم میں سے کون کون توبہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولے ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہاؤ اور وضو کرو، پھر 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں حمد کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار معوذتین پڑھو، پھر 70 بار استغفار کرو اور آخر میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے ایک مختصر سی دعا بھی سکھائی، اور وہ جو مختصر سی دعا ہے اس کو میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو پھر ظاہر ہے معذرت بھی ہے اور اللہ مجھے معاف کرے۔ یا عزیزو یا غفارو اغفرو ذنوبی و ذنوبا جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو کوئی یہ عمل کرے گا اسے آسمان سے آواز آئے گی کہ تیری توبہ قبول ہوئی اور تیرے گناہ بخشے گئے، اور آسمان سے ایک فرشتہ کہے گا تجھ پر اور تیرے اہل و عیال پر خدا کی برکت ہو، دوسرا فرشتہ کہے گا قیامت میں تیرے دشمن تجھ سے خوش اور رضامند ہو جائیں گے، ایک اور فرشتہ کہے گا کہ اے ایمان والے بندے تیری قبر کشادہ اور روشن ہوگی، دوسرا فرشتہ کہے گا تیرے والدین تجھ سے راضی ہوئے اور تیرے عمل کی بدولت اللہ کی رحمت اور بخشش ان پر اور تیری اولاد پر نازل ہوئی اور دنیا اور آخرت میں تیری روزی بڑھ جائے گی۔ وہ عمل جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ تیرے مرتے وقت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں بھی آؤں گا اور ان سے سفارش کروں گا کہ وہ تیری روح آسانی سے قبض کریں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ عمل اس مہینے کے علاوہ کسی اور وقت کرے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا ہے، حقیقت میں یہ کلمات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے شب معراج میں سکھائے تھے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا۔ اب اگلا ہیڈنگ ہے جس میں لکھا ہے استغفار، بار بار توبہ کرنا اور صبح جلدی اٹھنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں اب جب اس ہیڈنگ کے حوالے سے اگلا پوائنٹ ہے، پوائنٹ میں لکھا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے استغفار اور دعائے توبہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے، خصوصاً صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، اور ان میں سے بعض خصوصیت کے ساتھ 31ویں دعا جو توبہ سے متعلق ہے، اور پھر 15 مناجاتیں خصوصیت سے۔ پہلی مناجات جو توبہ کرنے والوں کی مناجات ہے، پڑھتے وقت ان کے معنی پر غور کرنا اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ دل بھی زبان کا ساتھ دے۔ اگلا پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ توبہ کا دہرانا اور بخشش طلب کرنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات دن میں 100 بار خدا سے توبہ کرتے تھے اور بخشش کی دعا مانگتے تھے، جبکہ ان سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور پھر حوالہ ہے وسائل الشیعہ کتاب جہاد باب نمبر 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں انورٹڈ کاما جب کوئی بندہ زیادہ بخشش کی دعا کرتا ہے تو اس کا نامہ اعمال اوپر لے جاتے میں چمکنے لگتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے کافی کتاب دعا باب استغفار۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حضرت رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما استغفار درخت کے پتے کی طرح ہے جو ہلتا ہے اور ایک کے بعد ایک گرتا رہتا ہے، جو شخص گناہ ترک کرنے سے پہلے اس سے استغفار کرتا ہے وہ اپنے پروردگار سے مذاق کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ ہے کافی کتاب دعا باب استغفار۔ آگے چلتے ہیں، حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہوتی 25 بار استغفار کرتے تھے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار فرماتے تھے کہ استغفر اللہ، اور 70 بار کہتے تھے واتوب الی اللہ۔ سید بن طاؤس نے کتاب محج الدعوات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جس کسی کو کوئی تکلیف، رکاوٹ یا تنگی پیش آئے وہ 30 بار استغفر اللہ واتوب الیہ کہے، خدا ضرور اس کے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اور راوی کہتا ہے کہ یہ حدیث تجربے سے صحیح ثابت ہوئی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ استغفار کے لیے صبح کا وقت مقرر کرنا، اگرچہ جب بھی توبہ اور دعا کی حالت ہو اس وقت استغفار بھی مفید اور خوب ہے، لیکن صبح سے لے کر جو رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے فجر ہونے تک کے درمیان گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ایک خاص اثر رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اس کا حکم دیا گیا ہے، اور صبح کے وقت مغفرت کی دعا مانگنے والوں کی خدا تعریف کرتا ہے اور انہیں اہل تقوی اور اہل بہشت شمار کرتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 18 انورٹڈ کاما دنیا میں وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور پچھلے پہر کو اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ پچھلے پہر کو خدا سے استغفار کرنے والے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 کا بھی ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے
کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ جب خدا اہل زمین پر کوئی بلا بھیجنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ نہ ہوتے جو میرے جلال سے محبت رکھتے ہیں، میری مسجدیں آباد کرتے ہیں اور پچھلی رات کو استغفار کرتے ہیں، تو بلا شبہ میں اپنا عذاب نازل کر دیتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ کتاب جہاد باب نمبر 12۔ پھر ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا انورٹڈ کاما اے میرے بیٹے، مرغا تجھ سے زیادہ عقل مند تو نہیں ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے اور اپنی بخشش کی دعا مانگتا ہے جبکہ تو سوتا رہتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل فی وصایا لقمان۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر ایک 2 اشعار لکھے ہیں جو کہ عربی میں ہیں، نہیں فارسی میں ہیں، اور پھر نیچے اس کے حوالے سے شاید لکھا ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ جو کچھ بھی لکھا ہے کہ صبح کے مرغ نے اذان دے دی اور سونے والوں پر صبح واضح کر دی، پھر بھی تو نہیں اٹھتا، حیرت ہے کہ تو کس قدر گہری نیند سونے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا ان اشعار کا۔ صبح کی فضیلت اور اس کے اعمال کے بارے میں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں۔ وتر کے قنوت میں 70 بار استغفر اللہ کہنا اور 300 بار العفو کہنا مستحب ہے۔ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام محمود یعنی کہ پسندیدہ مقام عطا فرمایا اور جس تک پہنچنے کی ہر مومن کو آرزو ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلے پہر اٹھنے کی وجہ سے ملا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ غرض یہ ہے کہ جو شخص جس مقام تک پہنچا ہے وہ صبح اٹھنے کی عادت سے ملا ہے۔ اب سامعین یہاں پر پھر اشعار ہیں جو کہ فارسی میں ہیں، جو کافی طویل ہیں، یعنی کم از کم 2 3 6 اشعار، یعنی کہ پورا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ کافی تعداد ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ جو کوئی حقیقت کو ذرا سا بھی سمجھتا ہے اسے رات کو جاگنے کی عادت ہوتی ہے۔ سینے پر خون سے پاک سانس نکال، دوبارہ پڑھتی ہوں، سینے پر خون سے پاک سانس نکال، یعنی اللہ کا نام لے، کیونکہ صبح تو ظاہر ہو چکی ہے لیکن تو ابھی تک لوٹ رہا ہے۔ اور میرے خیال ہے یہ اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ رات کے وقت خدا کی بارگاہ پر دستک دے، وحشی دل کو قابو میں لا یا پاگل دل کو آزاد کر کے خوشی خوشی مشتاقانہ نعرے لگا۔ اگر خدا ایسی رات نصیب کرے تو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے جس میں کہ جگانے والی حکایتوں کے بارے میں تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آڈیو میں اگلی نشست میں مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں اس حوالے سے گناہان کبیرہ کے اس پارٹ کو مکمل کر لیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ سب اس پہ ہم عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔